السلام علیکم۔ ایزی اسٹاک ایکسچینج کی آج کی ویڈیو میں ہم 3-4 چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ 6 دسمبر 2021 یعنی منڈے کو مارکیٹ کیسا پرفارم کرے گی۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ آپ کا یہ دسمبر کا جو مہینہ ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی، وہ کیسا گزرے گا، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جو آپ کی خبریں چل رہی ہیں، منی بجٹ آ رہا ہے، مانیٹرنگ پالیسی آ رہی ہے، درآمدات برآمدات میں کمی ہو رہی ہے، بے شمار مسائل ہیں جن کی وجہ سے دسمبر پہ کیا فرق پڑے گا، وہ ساری چیزیں دیکھیں گے، وہ سامنے رکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ مانیٹرنگ پالیسی جو ایک اس دفعہ پھر آ رہی ہے، اس نے پچھلی دفعہ جب آئی تھی تو کیا تباہی مچائی تھی، ابھی کیا تباہی مچے گی، کیا ہوگا، یہ سب کچھ دیکھیں گے اور اسی ویڈیو میں بات کریں گے، تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، آپ کو آسان الفاظ میں سمجھائیں گے، کیونکہ ایزی اسٹاک ایکسچینج کا مقصد ہی آپ کو تمام تر معلومات آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ کی صورتحال کو۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ کل جو ہے یہ ڈوجی کینڈل بنی ہے، یہ والی کینڈل اس قسم کی کینڈل ہے، یہاں پہ یہ ریڈ لائن تھوڑی سی نظر آ رہی ہے تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہ بالکل پلس کے نشان کی طرح کی ہوتی ہے، جس طرح یہ یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے، یہ آپ کی بنی ہے ڈوجی کینڈل۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ڈوجی کینڈل بنتی ہے یہ آپ کے ٹرینڈ کو ریورسل کر دیتی ہے، مطلب ڈاؤن ٹرینڈ ہو تو اپ ہو جاتا ہے، اپ ہو تو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے بنی ہے ریڈ کے بعد یہ بنی ہے گرین ہو گیا، ریڈ کے بعد بنی ہے گرین ہو گیا، گرین کے بعد بنی ہے ریڈ ہو گیا۔ یہ جب کینڈل بنتی ہے تو آپ کی مارکیٹ ہو جاتی ہے پازیٹیو، تو کیا ہوگا کہ مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی منڈے کو صبح ہی پازیٹیو میں اوپن ہوگی، لیکن ابھی بہت سی خبریں چل رہی ہیں، کیا ہوگا ابھی ہم دیکھیں گے، 3-4 چیزیں دیکھیں گے۔ پہلی چیز یہ دیکھیں گے کہ 6 دسمبر سے لے کر آپ کا 10 دسمبر تک جو ہفتہ ہے وہ کیسا گزرے گا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگلا ہفتہ جو ہے 13 دسمبر سے جو شروع ہو رہا ہے اور 17 دسمبر تک اس میں کیا فرق پڑے گا، تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس پہ بات کر لیں گے، اوورال بات کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں 3-4 مسائل ہیں جن کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ اتنا گر رہی ہے۔ کون کون سے مسائل ہیں، سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس وقت جو مارکیٹ میں سب سے بڑی خبر گردش کر رہی ہے وہ آیا آپ کا منی بجٹ آ رہا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیو نیوز کی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منی بجٹ تیار ہو چکا ہے، ملک میں مہنگائی کے خطرہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزوں پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، بہت سے مسائل بن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو ہے نا آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، ڈیٹیل مکمل پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایکسپریس کی حکومت کی منی بجٹ لانے کی تیاری، مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے۔ سب سے پہلا جو چیز آپ کی مارکیٹ کو ہٹ کرے گی وہ ہے آپ کا منی بجٹ، ٹھیک ہے۔ منی بجٹ میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے 350 روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، بہت سی چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے، جو آپ کو رعایتیں دی جا رہی تھی وہ ختم کی جا رہی ہیں، تو یہ چیز جو ہے بڑی ڈیپینڈ کرے گی۔ تو اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ نیچے گری ہے، اچھی خاصی نیچے گری ہے یہ والی، تو اس کی بھی کافی ساری وجوہات ہیں، آگے بھی وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ اس پہ بھی تھوڑی میں بات کر لیتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا کلیئر حوالے سے بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی ملک چل رہا ہوتا ہے آپ کی درآمدات اور برآمدات پہ۔ درآمدات کیا چیز ہوتی ہیں جس کو آپ امپورٹ کہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ باہر کے ملک سے جب اپنے ملک میں لاتے ہیں وہ آپ کی امپورٹ ہوتی ہے، اور جب آپ یہاں سے پاکستان سے کوئی چیز باہر بھیجتے ہیں تو وہ ہوتی ہے ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس کو برآمدات کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کی درآمدات اور برآمدات برابر ہونی چاہیے تو فرق پڑتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ یہاں آپ دیکھیں جولائی سے نومبر تک کیا ہوا ہے کہ ملکی درآمدات 69% اضافے سے 32 ارب 93 کروڑ ہماری کیا ہیں درآمدات ہیں، جو ہم باہر سے چیزیں لا رہے ہیں وہ سمجھیں 32 ارب کی لا رہے ہیں، اور جو ہم باہر چیزیں بھیج رہے ہیں وہ 12 ارب کی ہم نے بھیجی ہیں صرف جولائی سے نومبر تک۔ خیر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، 5 مہینے تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کب بنا ہے کہ جب آپ کا نومبر کے مہینے میں کیا ہوا ہے کہ آپ کے 2 ارب 32 کروڑ روپے کی برآمدات تھی، آپ نے باہر چیزیں صرف 2 ارب روپے کی بھیجی ہیں اور باہر سے چیزیں منگوائی ہیں 7 ارب روپے کے، مطلب آپ کو 4 تجارتی خسارہ 4 ارب ہو گیا، تو آپ کو 4-5 ارب روپے کا صرف ایک مہینے میں ہی نقصان ہو گیا ہے، 4 ارب ڈالر کا، ٹھیک ہے۔ اس 4 سے 5 ارب ڈالر، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر بتا دوں، دیکھیں دوسری طرف آپ باہر سے سعودیہ یا دبئی سے وہ آپ لا رہے ہیں صرف 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے کہ ہمارے درآمدات
ہمارے جو مجموعی اثاثے ہیں وہ تھوڑے سے بڑھ جائیں. $3 ارب آپ صرف اس وجہ سے لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک طرف یہ لا رہے ہیں اور دوسری طرف $5 ارب آپ کے ایسے ہی نکل گئے ہیں. تو کیا ہے کہ ایک طرف سے مارکیٹ یہاں سے نیچے جا رہی ہے, یہ مسئلہ آ رہا ہے. آپ یہ جیو کی مختلف جو یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہ خبریں بھی جو ہے نا یہ ساری کیا ہیں آج اور کل سے متعلق آئی ہیں, ابھی نئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھیں 2 دسمبر کی خبر ہے, یہ بجٹ کے حوالے سے ہے. بجٹ میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ جو مہنگی ہو رہی ہیں, جن پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے, بہت سے مسائل بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہفتہ یا 10 دن تک یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گا. کب آتا ہے؟ جب یہ آئے گا تو مزید تباہی مچے گی. تو خیر یہ مختلف دنیا نیوز, مختلف یہ میں آپ کو ڈان نیوز کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, بے شمار خبریں ہیں اس لحاظ سے. اچھا, ایک اور چیز جو ابھی آپ کے اگلا جو دسمبر ہے اس کو خراب کرنے والی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے آپ کی مانیٹرنگ پالیسی. مانیٹرنگ پالیسی کیا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں ایزی اسٹاک ایکسچینج میں, تو میں نے یہاں مانیٹرنگ پالیسی کے والے سے ہاں یہ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی. یہ مانیٹرنگ پالیسی آ گئی تھی 19 یا 20 کو, پھر ہفتہ اتوار چھٹی تھی تو 22 تاریخ سے جو ہے اس کا اطلاق ہونا تھا. تو یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے والے سے کہ مانیٹرنگ پالیسی کا کیا اثر ہوگا, اثر لیتی ہے نہیں لیتی. پہلے مانیٹرنگ پالیسی ہوئی تھی تو اس کا کیا اثر ہوا تھا, اس پہ یہ میں نے مکمل ویڈیو بنائی تھی. اب ہوا کیا ہے کہ مانیٹرنگ پالیسی کا جب اعلان ہوا ہے, پچھلی دفعہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے, تو آپ کو میں یہاں سے بتاتا ہوں. 22 نومبر کو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ 22 نومبر ہے. 22 نومبر کو کیا ہوا ہے کہ مارکیٹ گرنا شروع ہوئی ہے. یہاں سے یہاں یہ گری ہے, یہ گری ہے اور یہ گری ہے. 4 دن مسلسل گری ہے جب آپ کی مانیٹرنگ پالیسی آئی ہے. تو کیا ہوا ہے اس کا نقصان کہ 2400 پوائنٹ جو ہے مارکیٹ جو ہے صرف مانیٹرنگ پالیسی کی وجہ سے گری ہے. تو اب کیا ہے کہ اب پھر جو ہے آپ کی مانیٹرنگ پالیسی آ رہی ہے, پھر اس دسمبر کے میڈ میں 15 یا 16 دسمبر کو ہوگی پھر. خیر تو اب کیا ہے, اب وہ پھر آئے گی. اس میں سنا ہے کہ پھر آپ کا کیا ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹ پھر سے بڑھائے جا رہے ہیں. اب انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی میں تفصیل بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے آج کل ٹی بل کا رولا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹی بلز کیا ہوتا ہے؟ ٹریجری بل ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں رہتے وہ بینکوں سے ادھار لیتی ہے, اسٹیٹ بینک سے. تو اسٹیٹ بینک سے جب جو انہوں نے ٹی بلز کی مد میں وہ جو پیسے لیے ہیں وہ ان کو ملے ہیں مختلف بینکوں کی طرف سے 10% سے زیادہ. اب آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ چل رہا تھا وہ ابھی کم ہے, تو کیا کرے گا اسٹیٹ بینک؟ ابھی اس کو مزید بڑھائے گا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ صرف جو ہے 22 نومبر کو یہ بڑھا ہے, تو کتنا فرق پڑا ہے. ابھی اور بڑھے گا, کیا ہوگا, مارکیٹ اور نیچے جائے گی. تو فی الحال تو یہ بہت سی خبریں ہیں جو ڈسٹرب کر رہی ہیں آپ کے دسمبر کے مہینے کو. لیکن تھوڑی سی جو ہے بیچ میں تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ جو ابھی فی الحال آپ یہ دیکھتے ہیں ڈوجی کینڈل بنی ہے, اور یہ جو آپ کا فی الحال جو ہفتہ چل رہا ہے منڈے سے لے کر فرائیڈے تک, یہ ٹھیک ہے. یہ اس میں کیا ہوگا کہ مارکیٹ جو ہے وہ فی الحال تو منڈے کو مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو میں جائے گی, ٹھیک ہے. مارکیٹ پازیٹیو میں جاتی ہے, کس حد تک جاتی ہے؟ یہ یہاں پہ 43,232 اور 43,964. اچھا خاصا گیپ ہے. خیر مارکیٹ جو ہے کم از کم 400-500 پوائنٹ ہر حال میں پازیٹیو ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیں. تو پھر کیا ہے کہ مارکیٹ جو مجھے لگ رہا ہے جو اس کی سچویشن ہے, کیا ہوگا کہ مارکیٹ فی الحال یہ جو آپ کا ہفتہ ہے اس میں زگ زیگ کی پوزیشن میں ہی رہے گی. مطلب یہ مارکیٹ یہاں سے اوپر چلی گئی, ٹھیک ہے, پھر نیچے آ گئی, پھر اوپر چلی گئی, پھر نیچے آ گئی, پھر یہ والی سچویشن ہوگی. لیکن کیا ہے کہ جو آپ کا اگلا ہفتہ ہے مطلب جو شروع ہوگا, کہاں سے شروع ہوگا؟ 13 سے شروع ہوگا, 13-14 میں. اس میں جب مانیٹرنگ پالیسی بھی آ جائے گی, اس کا مارکیٹ اگر اثر لیتی ہے تو کیا ہوگا کہ یہاں سے آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی, نیچے چلی جائے گی. پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد آخری ہفتہ آئے گا. آخری ہفتے میں جو رول اوور ہوتا ہے فیوچر کنٹریکٹ وغیرہ, تو اس میں مارکیٹ جو ہے وہ مزید نیچے جاتی ہے. پھر اس وقت تک آپ دیکھیں گے منی بجٹ بھی آ جائے گا, تو یہ چیزیں بھی بڑی اثر انداز ہوں گی بجٹ پہ, تو بڑے مسائل بنیں گے. لیکن فی الحال یہ ہے کہ آپ اس لحاظ سے تھوڑا سا پر امید رہیں کہ یہ جو آپ کا منڈے سے جو آ رہا ہے ہفتہ, ٹھیک ہے, 6 سے 10 دسمبر تک, یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے, جس میں آپ جو ہے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کام کر سکتے ہیں, انٹرا ڈے کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا ہفتہ ہوگا جس کے بعد مانیٹرنگ پالیسی بھی کا اعلان بھی ہو جائے گا, منی بجٹ بھی آ جائے گا, اور مسائل بنیں گے, وہ آپ کے لیے مشکل رہے گا. تو شارٹ سی ویڈیو میں اتنا ہی بتانا تھا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.